شعیب صاحب، بہت تیزی سے طالبان قبضہ کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے طاقت کے زور پر طالبان کی جانب سے افغانستان پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور اب طالبان کابل میں پہنچ گئے ہیں، چاروں طرف سے داخل ہونے لگے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پر؟ دیکھیے، یہ ایک ایسا کام ہوا ہے یہاں افغانستان میں جو کہ جس سے بہت کچھ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے. آپ دیکھیے کہ بہت مضبوط آرمی اس کے اوپر کئی بلین ڈالرز خرچ کیے گئے اور امریکہ بڑا مطمئن تھا کہ یہ لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، اور یہی دنیا بھی سمجھتی تھی کہ افغانستان میں 3.5 لاکھ جب فوج تیار کر دی گئی ہے تو طالبان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. پھر یہ بھی کہا گیا کہ طالبان کو کابل تک پہنچتے ہوئے 6 مہینے لگیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب چیزیں آپ نے دیکھی. لیکن پھر یہ جی ٹھیک. قاری صاحب، طالبان کی جانب سے یہ بھی بات کی گئی ہے، ترجمان طالبان کی جانب سے، کہ مذاکرات کے ذریعے اقتدار کی منتقلی کے خواہاں ہیں، لیکن دوسری جانب طاقت کے زور پر طالبان بڑی تیزی سے آگے بھی بڑھ رہے ہیں، تو یہ دوہری پالیسی کیوں ہے؟ دیکھیں، جب آپ جنگ کے قریب ہوتے ہیں اور فیصلہ کن مرحلے کے قریب ہوتے ہیں تو پھر میرے خیال میں پالیسیز میں اندر بھی ایک تبدیلی جو ہے وہ ناگزیر ہو جاتی ہے. قبل ازیں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کابل جو ہے اب تک بابر سے بھی پہلے یہ ہمیشہ جب اس پر باہر سے آنے والے قبضہ کرتے ہیں تو اندر سے کوئی نہ کوئی مدد حاصل ہوتی ہے. احمد شاہ مسعود نے آ کر قبضہ کیا تھا، گلبدین نے پہلے قبضہ کیا، مشرق کی طرف سے جا کر وہ بیٹھ گئے تھے، سروبی سے اٹھ کر وہاں کابل میں بیٹھ گئے تھے. لیکن احمد شاہ مسعود باہر سے دوستم کی مدد سے وہ شہر میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے گلبدین حکمت یار کو نکال دیا تھا چہار اسیاب کی طرف. لیکن یہ جو حملہ ہے یہ 4 طرف سے انہوں نے کیا ہے اور چاروں طرف یہ خود موجود تھے، یعنی ادھر لوگر کی طرف سے بھی تھے اور ادھر جلال آباد کی طرف سے بھی تھے اور شمال کی طرف سے بھی تھے اور مغرب کی طرف سے، پغمان کی طرف سے اور دوسرے صوبوں کی طرف سے بھی تھے. تو اس طرح سے چاروں طرف سے بڑھ کر انہوں نے، اور یہ اطلاعات تھیں پہلے سے کہ ملا یعقوب جو ہے وہ پہلے سے چاہتے تھے، یعنی امریکیوں کے جانے کے ساتھ ہی ملا عمر کا بیٹا ہیں وہ ملا یعقوب جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ فوراً قبضہ کریں. تو لیڈرشپ جو تھی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، فوری قبضہ نہیں کرنا ہے، باقی پیرافریز میں جتنے بھی صوبے ہیں ان کو زیر کرنے کے بعد ہم کابل کی طرف بڑھیں گے. تو یہ ایک پالیسی تھی، اس طرح سے حکمت عملی تھی اور کابل پہنچنا جو ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوا. اور ہم رات سے سن رہے تھے کہ اشرف غنی جو ہیں شاید ملک چھوڑ چکے ہیں یا کیا پوزیشن ہے یہ معلوم نہیں ہے، نہ ہی باقی لوگوں کا پتہ چل رہا ہے. لیکن طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا ہے اور ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے فرد کے طور پر اگر یہ قابض ہو چکے ہیں، اگر ان کا کامیاب رہا ہے تب انہیں بہت سی چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا. جب آپ فتح، ایک تو آپ کے سامنے مثال موجود ہے فتح مکہ کی کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کریں اور ان کے لیے، ان کی جان کے لیے خطرہ نہ بنے اور ان کی عزت اور آبرو کے لیے خطرہ نہ بنے، اور آپ کے آنے سے یہ نہ ہو کہ لوگ اس خوف میں مبتلا ہو جائیں کہ جناب جو کچھ پہلے ہوا تھا وہی کچھ اب ہونے جا رہا ہے، اب جو ہے وہ لڑکیاں، عورتیں یہ بات غیر طالبان محفوظ ہو بار جائیں. بار کریں، ترجمان طالبان کی جانب سے بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ فائرنگ بند کی جائے اور جتنے بھی غیر ملکی ہیں اور جو شہری ہیں ان کو محفوظ طریقے سے وہاں سے نکلنے دیا جائے. یہ وہ کہہ رہے ہیں اور امریکہ نے بھی اپنے 2000 فوجی بھیجے ہیں، بگرام ایئرپورٹ پر ہوں گے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا سفارتی عملہ اور دیگر لوگ جو ان کے کنسلٹنٹ، مشیر وغیرہ وہاں موجود ہیں وہ چلے جائیں. تو ایک تو یہ کہ سب لوگوں کو جو جا رہا ہے اس کو جانے دیا جائے، اور طالبان نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم ان کے جانے میں، کسی کے بھی جانے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. لیکن بعض تو ظاہر ہے اس دنیا بھر کے سفارت خانے وہاں موجود ہیں، سارا سفارتی عملہ ایک دم چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کی یقینی بنایا جائے، ان کا تحفظ، ان کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے، اور اپنے شہریوں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ عالمی اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے. ایک ایسے حملہ آور کے طور پر نہیں ہونا چاہیے جو مال غنیمت لوٹنے میں لگ جائے، یا املاک پر اور جائیداد پر اور خواتین پر قبضے کی کوشش بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور انہیں اس طرح کے معاملات سے الگ رہنا چاہیے. اور پھر دیکھیں کہ دنیا کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. دنیا میں کون کون سے ممالک جو ہیں وہ طالبان اگر کابل میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، صدارتی محل پر جو ہے ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور یہ جو چہلستون کا علاقہ ہے پیچھے کی طرف جہاں پر ان کا جنرل ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر، اور آخر میں جہاں امین رہتا تھا وہ جو کور ہیڈ کوارٹر ہے، کیا وہاں پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور قبضے کے بعد کیا وہ
شہر میں امن قائم کرتے ہیں, لوگوں کی جانوں کے لیے خطرہ نہیں بنتے ہیں, تو ایک قبضہ سمجھا جائے گا کہ لیجیٹیمیٹ قبضہ ہے. لیجیٹیمیٹ قبضہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. پہلے بھی ان کو یہ کرنا پڑا تھا کہ جب طالبان کے بعد جب ان کی فوج صاحب رستم شاہ مومن صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی مزید بات کر لیتے ہیں. رستم شاہ صاحب, پل پل بدلتی صورتحال ہے افغانستان کی, اور اب جس طرح سے طالبان بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, کابل پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہے, کابل میں داخل ہونے لگ گئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم طاقت کے زور پر اقتدار میں آئیں. تو یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ طاقت کے ضرور سے نہیں آئیں گے, لوگ سرنڈر کریں, جیسے باقی جناب سرنڈر ہوا, باقی شہروں میں سرنڈر ہوا, تو سرنڈر ہو جائے گا, وہ کابل میں داخل ہو جائیں گے, اور سارے افغانستان میں پھر ان کی بالادستی حاصل ہوگی, ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. اس طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ہے کہ تاکہ کوئی الزام نہ لگا سکے کہ انہوں نے طاقت استعمال کریں. تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ طاقت کے زور سے اقتدار میں نہیں آ رہے, ہم لوگوں کی ضرورت سے جو ہے لوگ اس نظام سے خوش نہیں ہیں, یا اس طرح باقی نہیں رہی, یا اس نظام میں وہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتے, اس حکومت پہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتے, ان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے, ان کی کوئی ڈیڈیکیشن, وہ یہ باتیں چاہتے ہیں. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے ذریعے اقتدار میں آئیں گے. بات چیت کیا ہوگی, ہمارا قبضہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے رستم شاہ صاحب, آپ کی آواز ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی. امجد شعیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد شعیب صاحب, ہمیشہ پاکستان نے یہ بات کی ہے امریکہ سے کہ پہلے سیاسی حل تلاش کیا جائے اس مسئلے کا, اس کے بعد انخلا کیا جائے. تو ابھی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر آپ کو کیا لگ رہا ہے, پاکستان نے جو مشورہ دیا تھا کیا وہ صحیح تھا؟ دیکھیے وہ مشورہ, اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ طالبان اس پہ عمل کریں گے. طالبان جو ہیں وہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے, اور وہ گورنمنٹ اسی طرح بنے گی کہ یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اب مذاکرات کے لیے دعوت دیں گے, اور مذاکرات کر کے ان کی مشاورت کے ساتھ یہ حکومت آگے بنائیں گے. فرق یہ ہے کہ آج وہ ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں وہ اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں. تو بہت زیادہ مطالبات طالبان کے جو پہلے شاید نہیں مانے جاتے تھے اب مانے جائیں گے, اور وہ دوسروں کو شراکت دیں گے اپنی مرضی سے. تو حکومت اسی طرح ہوگی, پرامن طریقے سے انتقال ہوگا اس کا اقتدار کا. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ہوا کیوں ایسے, جو میں بات کر رہا تھا درمیان میں اس وقت شاید یہ آواز نہیں جا سکی. بات یہ ہے کہ فوج وہ لڑتی ہے جس کے پیچھے اس کے عوام کھڑے ہوں, اور عوام جو ہیں وہ تب کھڑے ہوتے ہیں اگر وہ سمجھیں کہ حکومت کے لیے ایک جائز مقصد ہے جس کے تحت وہ لڑنا چاہ رہی ہے. یہاں 20 سال کی کرپشن نے عوام کو کچھ نہیں دیا تھا. یہ لوگ جو ہیں ان کے لیڈرز, اشرف غنی ہو یا کوئی, یہ اپنی دولت اپنا پیسہ باہر بھیجتے رہے ہیں. لبنان میں گیا پیسہ, دبئی میں گیا ہے, اور یورپ کے ملکوں میں انہوں نے اپنے پیسے جمع کیے ہیں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے کہیں جا کے بعد میں وہاں عیاشی کی زندگی گزارنی ہے. یہ چیز عوام دیکھتے رہے کہ ان کو اتنی عمر تک سوائے قتل و غارت کے اور کیا ملا, غربت وہاں پہ اسی طرح رہی. نتیجہ یہ ہے کہ عوام اس سسٹم سے تنگ تھے, انہوں نے طالبان کو ویلکم کیا ہے. کہیں بھی خون خرابہ خاص نہیں ہوا, سوائے لشکرگاہ کے اور قندھار وغیرہ 2-3 جگہوں پہ تھوڑی لڑائی ہوئی ہے, ورنہ ہر جگہ پہ عوام نے ان کو ویلکم کیا, اور عوام نے فوج کو مشورہ دیا ہے کہ آپ ہتھیار پھینک دیں. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا کرپشن کا نظام کسی ملک کے دفاع کے لیے کس حد تک وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہاں آپ نے دیکھا کہ 20 سال کی کرپشن نے اس ملک کو کھوکھلا کیا ہوا تھا, اور آج وہ یوں کولیپس کیا ہے. یہ وہ حالت ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کرپشن جو ہے یہ سب سے بڑی لعنت ہے جو کسی بھی قوم کو تباہ کر سکتی ہے.